امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر میانمار کی فوجی قیادت سے اقتدار چھوڑ دینے اور پرامن مظاہرین کے حقوق کے احترام کا مطالبہ کیا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ہم مظاہرین کے خلاف تشدد کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ برما میں تمام لوگوں کو اظہار رائے، سیاسی وابستگی اور پرامن احتجاج سمیت دوسرے مقاصد کے لیے پرامن اجتماعات کا حق حاصل ہے۔ پابندیوں کے باوجود میانمار میں ہونے والے بڑے مظاہرے ایک تجزیہ کار کے لیے حیران کن نہیں۔ فوجی بغاوت کے خلاف اور جمہوریت کی بحالی کے لیے میانمار کے عوام کے جذبے اور خواہش کی جہاں تک بات ہے تو میں اس پر حیران نہیں۔ دوسرے ماہرین کی رائے میں امریکہ میانمار کے فوجی جنرلز پر اثر انداز ہونے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ باغی فوج کے جنرل من آنگ لینگ پہلے ہی امریکی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ روہنگیا کی نسل کشی کی مہم کے لیے دوسرے سینئر جنرل سمیت ان پر بھی 2019 میں گلوبل میگنیسٹی ایکٹ کے تحت پابندیاں لگائی گئیں۔ لہٰذا آپ کسی ایسے شخص پر پابندیاں کیسے لگا سکتے ہیں جس پر پہلے ہی امریکہ میں جائیداد خریدنے، امریکہ کے سفر اور امریکیوں کے ساتھ کاروبار کرنے پر پابندی ہے؟ ماہرین کے مطابق میانمار کے خلاف کارروائی کے اس قدر محدود آپشنز ہوتے ہوئے امریکہ کے لیے اس وقت بہترین راستہ دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ لہٰذا امریکہ کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ یورپ، کینیڈا، جاپان اور شاید کچھ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک جیسے انڈونیشیا، سنگاپور اور انڈیا کے ساتھ مل کر کام کرے۔ یہاں یقیناً کثیر الجہتی حکمت عملی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ امریکہ کے لیے اکیلے میانمار میں کوئی مؤثر تبدیلی لانا ممکن نہ ہوگا۔ محکمہ خارجہ کے نیٹ پرائس کے مطابق امریکہ اپنے اتحادیوں سے مستقل بنیادوں پر میانمار کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔